الحمدللہ الذی لم یزل عالما عليما قادرا مقتدرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكينا ومدنينا وعربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى قاب قوسين أو أدنى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمدللہ کہتا اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بازار سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہوا اور اللہ رب العزت کی دربار میں جا کر پہنچے اور مالک کا دیدار کیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ جنت کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا پر گئے، سدرہ کا معنی ہے کہ وہاں رک جانا، وہاں ایک درخت ہے بیری کی شکل کا، جبرائیل علیہ السلام وہاں جا کے رک جاتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے واپس آتے ہیں۔ اس کے آگے کوئی فرشتہ اور کوئی چیز نہیں تھی کہ آگے کیا چیز ہے، اللہ ہی جانے یا اللہ کے حبیب گئے۔ جب آپ سدرہ پر گئے، آگے جانے لگے تو جبرائیل وہاں رک گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل کہ یہاں کیوں رک گیا؟ کہ یا رسول اللہ کہ ہمارا داخانہ یہی ہے، ہم یہاں سے پیغام لے کے واپس جاتے ہیں، اس کے آگے اگر بال کے برابر بھی چلے گئے تو میرے پر اور میں بھی ختم ہو جاؤں گا۔ جب پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
معراج کا واقعہ سنایا، سدرہ کی بات سنائی جو حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام بوڑھا صحابی ابوبکر یہ کیوں رو رہا ہے؟ آپ نے پوچھا کہ ابوبکر میں تو خوشی کی باتیں سنا رہا ہوں، آپ رو رہے ہیں یا رسول اللہ کہ اس لیے کہ سدرہ پر جبرائیل تھا وہ رو گیا، کاش کہ اگر صدیق ساتھ ہوتا تو آپ کو کاندھے پر اٹھا کر اللہ کے دربار میں لے جاتا، اگر میری جان ڈر کے سر کے کونا کونا ہو جاتے پھر بھی میں واپس نہ آتا، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ جبرائیل وہاں رک گیا کہ میں ہوتا تو آپ کو ساتھ لے جاتا۔ جب آپ وہاں رک گئے تو اس وقت امت کی یاد آئی، یہ برات بھی رک گئی اور دوسرے یعنی گھوڑا آیا، نور کا ایک آیا، عالمی کے رب کائنات زمین سے لے کر سدرہ تک برات پہ سوار ہو کے آیا ہوں، اور یہاں میرے لیے دوسری سواری آ گئی۔ جب میری امت گنہگار قیامت والے دن قبرستان سے نکلے گی تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب کے پریشان نہ ہو، جس طرح میں نے آپ کے لیے سواری بھیجی ہے آپ کی امت کے لیے بھی ایسی۔ تو آپ یہ باتیں کرتے رہے تو رب کائنات نے فرمایا وہاں نہ رکے، آپ کی منزل آگے ہے، آپ کے تشریف لے جائیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا تقدم رسول اللہ والکلم منتہا، تقدم رسول اللہ والکلم منتہا، عوالمنا اللہ ثم رحیم، کہ آپ یہاں نہ رکے، آپ کی منزل آگے ہے، یہ سواری ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر اوپر آ جا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی، صرف آوازیں آ رہی تھی کہ تقدم 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 کے آگے آئے، آگے تشریف لے آئے۔ جب میں گیا اللہ رب العزت کے دربار میں، عرش معلیٰ پہ جب پہنچا تو جوتا اتارنے لگا، نعلین شریف۔ رب کائنات نے فرمایا کہ حبیب کے آپ نعلین نہ اتارے، رب کائنات کے تو نے موسیٰ کلیم اللہ کو حکم فرمایا تھا کہ دور پر آ رہا ہے تو جوتا اتار کر آ، مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب کے میرے کلیم کو کہا تھا کہ جوتا اتار کر تیرے پاؤں طور پر لگے تو طور سن شان والا بن جائے۔ آپ کے نعلین شریف جوتا مبارک میرے عرش کو لگے تو عرش بھی شان والا بن جائے۔ آپ اپنا جوتا مبارک نہ اتارے۔ جب آپ یعنی نعلین کے ساتھ اللہ کے دربار میں گئے تو رب کائنات نے فرمایا ثم دنا فتدلا قاب قوسین او ادنی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے قریب اس طرح جا کر بیٹھا کہ قاب قوسین کے جب عرب کے اندر لوگوں کی جنگ ہوتی تھی تو ان کے بیان تکنے سے قاب قوسین کہا جاتا، لوگ دیکھ کر کہتے کہ ان کی صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ دھکا دے کے میں اتنا قریب جا کے بیٹھا ہوں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کے تو مجھے دیکھتا رہے، میں تمہیں دیکھتا رہا ہوں، تو میرا دیدار کرتا رہے، میں تیرا دیدار کرتا رہوں۔ میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ کرنے کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ حبیب کیا لے کے آیا ہے میرے لیے؟ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، کہ اللہ رب العزت کے میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، میری جانی عبادت بھی تیرے لیے، میری قولی اور پھری عبادت بھی تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں سب کچھ تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ حبیب یہ تین تحفے تم لے آیا ہے تو تین میں نے بھی تیرے لیے بڑی مدد کے رکھے ہیں، آج تک کسی کو
بتا نہیں کیے تو فرمایا کہ پہلا کہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ، سلام بھی تیرے اوپر، وبرکاتہ، اور برکتیں بھی تیرے اوپر، ورحمتہ، اور رحمت بھی تیرے اوپر۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میرے آقا نے عرض کی کہ رب کائنات تین میں نے عطا کیے، تین تو نے عطا کیے میری وہ امت جن کے جسم کے اوپر خنجر چلائے گئے، جن کو سامنے باندھ کر ان کے بچے کو اوپر تھپڑ مارے گئے اور زخمی کیا گیا، ان نے میرے نام پہ جان قربان کیا ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب کے تین تو نے دیے، تین میں نے دیے، اگر تو کیا جائے تو اب یہ میری بات سن لے کہ السلام علیکہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو اس چیز کی گواہی دے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ میں اللہ رب العزت میں سے رحمت کا حصہ ان کے لیے بھی بھیج دوں گا، یعنی جو کلمہ پڑھنے کا گواہی دیتا ہے گا اللہ کی اس کے رسول کی، تو رب کائنات نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میں اللہ رب العزت کو پر رحمت بھی بھیجوں گا، سلامتی بھی بھیجوں گا، جو گواہی دیتا ہے گا میں اللہ رب العزت رحمت بھیجتا جاؤں گا۔ رب کائنات نے فرمایا حبیب تیری امت کے لیے میں نے بھی انعام عطا کیا ہے، گواہی وہ دیتے ہیں میں اللہ رب العزت اپنی رحمت برساتا جاؤں۔ جب آپ واپس آنے لگے رب کائنات نے فرمایا کہ اے حبیب کے یہ 50 نمازیں لے جائے آپ کی امت کے لیے۔ جب بابا واپس آئے تو موسیٰ کلیم اللہ ملے، پوچھا کہ یا رسول اللہ رب کائنات نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ دیا؟ میرے حبیب نے فرمایا کہ 50 نماز دیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ میری امت پر 3 نمازیں فرض تھی، وہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو 50 نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے دربار میں جائیں، جا کر اور کم کرا کے لے آئے۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ انتظار میں تھے کہ حبیب واپس آئے گا، کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور رب کائنات عطا کرے گا۔ کیوں؟ جن لوگوں کا نظریہ ہے اور یہ سوچا کہ اللہ کے نبی اور ولی مر گئے، اگر ان کو زندہ تصور کرنے والا بھی کافر ہے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ موسیٰ کلیم اللہ آسمانوں پر کیسے پہنچے، میرے حبیب کے ساتھ کیسے باتیں کی، اور یہی کہا کہ اس سے نمازیں کم کروا کے لیا۔ اللہ کے نبی جس طرح دنیا کے اندر زندہ ہے آخرت میں بھی اسی طرح زندہ ہے، جس طرح دنیا کے اندر زندہ ہے آخرت میں بھی اسی طرح زندہ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری امت میں سے 3 نمازیں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے تھے، آپ اللہ کے دربار میں جائے اور نمازیں کم کرا کے لے آئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ گئے تو 10 نمازیں کم ہو گئے، دوسری روایت کے مطابق آپ گئے تو 5 نمازیں کم ہو گئے، پھر واپس آئے کہ رب کائنات نے 10 نمازیں کم کی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نہیں پڑے گی، پھر گئے 10 اور کم کرا کے لے آئے، پھر گئے 10 اور کم کرا کے لے آئے، حتیٰ کہ 5 نمازیں بچی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب کہ آپ نے نمازیں تو کم کروا لی، میں اللہ کا وعدہ ہے کہ نمازیں کم ہو گئی ثواب کم نہیں ہوگا، آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی
کلیم اللہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنے بجے؟ فرمایا 5۔ میرے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ آپ کی امت نہیں پڑے گی، اس سے بھی اور کم کرا کے لیا۔ موسیٰ کلیم اللہ سچا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، آزادی ہو رہی ہے ہر طرف سے، جب مرضی پڑھی تو نماز پڑھ لی، نہ مرضی پڑھی تو نماز نہ پڑھی۔ اس کو پتا تھا کہ جو پہلے نبی تھے ان کی امت گزر گئی تھی، اس نے کہا کہ میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھ سکے، یہ 5 کیسے پڑھے گی؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہی کہا کہ اور اس سے کم کرا کے لیا۔ ہمارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو نبی پاک کی اور چکر لگا دیتے اور نمازیں کا سلسلہ بھی ختم۔ یہ اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب اگر جاتے تو رب کائنات اور بھی کم کر لیتے۔ فرمایا کہ نہیں، میری امت کے لیے 5 نمازیں ہیں، ثواب 50 کا ملے گا، پر ہم وہی 5 بھی نہیں پڑھتے، یعنی اٹھ کر اللہ کے دربار میں آ کر سر جھکائے اور نماز پڑھے، اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برسے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں محمد کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اگر اللہ رب کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ میری آنکھیں ٹھنڈک کرنے چاہتے ہو تو نماز پڑھو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، جو ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم ایسا کرو کہ نماز پڑھو، اللہ کا قرب تمہیں مل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندہ میرے قریب آتا ہے، یعنی نماز کے علاوہ نوافل پڑھتا رہے گا اور قریب میرے ہوتا جائے گا۔ جتنی نوافل زیادہ پڑھتا جائے گا اتنا اللہ کا قرب زیادہ ملتا جائے گا۔ جو عبادت سے اور نماز سے نوافل سے دور رہے گا اللہ کا قرب بھی اس کو نہیں ملے گا، اللہ کے قریب بھی نہیں ہوگا، اللہ سے دور رہے گا۔ جب اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہیں آئے گی تو شیطان کا حملہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صبح کے وقت آدمی اٹھ کر 2 رکعت نماز یعنی فرض ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 فرض حفاظت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ صبح سے لے کر ظہر تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے ظہر کے بعد 2 فرض اور مقرر ہو جاتے ہیں، ظہر سے لے کر عصر تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو 2 فرض مقرر ہو جاتے ہیں، مغرب تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھتا ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک 2 فرض اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے نماز کرنے کے بعد 2 فرض اس کے یعنی گھر کے پہرےدار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی شیاطین یا ایسی تکلیف دینے والی چیز اس کے گھر میں نہیں آتی کہ جب یہ ہم کام نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حفاظت والے فرشتے نہیں بھیجتا۔ جب حفاظت والے فرشتے نہیں ہوتے تو اس وقت شیاطین ہمارے گھروں میں گھسات آئے، جب شیاطین آ گئے تو ہمارے گھر میں سے رحمت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا قرب ہمیں نہیں ملا، اللہ سے دوری ہو گئی، دوری کی جگہ پہ شیطان آ جاتا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں کسی نے آج تک کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے نماز نہیں پڑھی، مجھے دکھاؤ کسی کتاب کے اندر کہ کس بزرگ نے نماز نہیں پڑھی۔ بزرگ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو نماز پڑھو، اگر نماز نہیں پڑھتے تو مالک کا قرب نہیں ملے۔ غوث العظم جس کی ہر آدمی 11ویں دیتا ہے، کچھ لوگ صرف کیا ہے مہینے کے بعد 11ویں دے لی بس یہ ہم پہنچے ہو گئے، حالانکہ اسی طرح نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جنگل میں کھڑا ہے، مجھے دیکھا نہیں صرف میرا نام سنا ہے، آپ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں تو آپ نے فرمایا کہ میری شرطیں ہیں، اس کے اوپر عمل کرے، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھی کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ آپ نے فرمایا نماز 5 وقت کی پڑھتا رہے اور میری شرائط ہے ان پہ عمل کرتا جائے، قیامت والے دن اس سے شفاعت کروں۔ تو جیسے ہم نے صرف 11ویں دن اس کے بعد اور کوئی نماز نہ پڑھی، کیا وہ 11ویں کی وجہ سے ہمیں شفاعت کرے؟ باب فرید کی دری پہ جاتے ہیں، محرم کے مہینے میں جائیں گے ہم بہشتی بن جائیں گے، دری گزر کر آئے ہم بہشتی بن جائیں۔ جب آپ دری سے گزرتے ہیں اوپر
میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پہلی شرط یہی لکھی ہے کہ وہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے۔ جا کے دیکھ لے بابا فرید کی دربار پر جائیں، آپ اللہ کو لے جائیں تو اس گلی پہ جا کر نگاہ مارے اور دیکھیں یہ لکھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، قیامت والے دن وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ یعنی وہ یہ وہ عبادت ہے کہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اللہ کا قرب بھی اس میں مل جاتا ہے، میرے آقا کی ٹھنڈک سے بھی ہم دور ہیں اور اللہ کے قرب سے بھی ہم دور ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کا بیان کیا کرنے کے بعد کہا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے پتہ چل جائے گا۔ آپ نے اعلان کر دیا، ابو جہل نے سوچا ایک رات میں کون جا سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت یعنی باغ کے اندر سے وہاں پہنچ گیا، جا کر کہتا ہے ابوبکر کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک رات میں پوری دنیا کی میں نے سیر کیا ہے، آسمان اور زمینیں بھی سیر کیا، تو مان لے گا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ کوئی نہیں مانے گا۔ جب دیکھا کہ صدیق پکا ہو گیا اس بات میں، کہا ہے کہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے دعویٰ کیا ہے، آپ نے تصدیق بھی نہیں کی، پوچھا بھی نہیں، وہاں کھڑے ہو کر کہا اللہ لا الہ صدقتا، کہ اگر یہ کلمہ میرے محبوب کی زبان سے نکلے آئے تو آپ نے سچ فرمایا ہے کہ رات میں پوری دنیا کی سیر کر سکتا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ صدیق بغیر پوچھے ہوئے یہ تو نے بات کہہ دی، کہا کہ اگر پوچھنے چلا جاؤں تو میرا ایمان کمزور ہے، ایمان وہ ہے کہ حبیب کہتا جائے ہم مانتے جائے۔ میرے آقا نے فرما دیا، میں نے دل سے تسلیم کر دیا کہ میرے حبیب نے سچ کہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ انتا تیکم من النار، کہ اے حبیب یہ صدیق آ رہا ہے، اس کا نام پہلے تو ابوبکر تھا، آج کے بعد صدیق رکھ دیا ہے اور کہہ دیا کہ صدیق آج کے بعد نمازیں پڑھنا چھوڑ دے، عبادت کرنا چھوڑ دے، ذکر و اذکار کرنا چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، میں نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اعلان ہو گیا، تصدیق بھی آ گئی۔ صدیق اکبر نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، کیونکہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنو۔ ہمارے پاس تو کوئی چٹھی بھی نہیں آئی، کوئی پیغام بھی نہیں آیا، ہم تو بڑے چھوڑ سے بے پرواہ ہو کر بیٹھے ہیں، ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا یہاں سچے اور جھوٹے کا پتہ چل جائے گا، جس نے تصدیق کر دی وہ صدیق بن گیا، جس نے انکار کر دیا وہ ابو جہل بن گیا۔ جو منافق تھے دل کے اندر یعنی بغض تھا اور وہ میدان میں نکل کر آ گئے، سچا کون ہے جھوٹا کون؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس لیے میں نے پیارے محبوب کو معراج کرایا، سچے اور جھوٹے کا بھی پتہ چل جائے اور اپنی امت کے گناہ دیکھنے کے بعد غم زدہ ہوئے۔ میں اللہ کی رحمت بھی دیکھ کر آئے کہ میں اللہ کی رحمت کتنی ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کو معراج اس لیے کرایا کہ آدمی اللہ کی رحمت آ کر دیکھے اور سچے اور جھوٹے کا پتہ بھی چل جائے۔ آج رجب شریف کی 28 تاریخ ہے، اس کے بعد ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ماہ شعبان کے بھی کچھ فضائل ہیں، آپ سن لیں، اگر اس کے اوپر شاید کوئی بندہ عمل کر لے اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ماہ شعبان کا ایک روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس آدمی کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اس انسان کے رزق اعمال نامے کے اندر بے حساب رزق لکھ دے گا، اور اللہ رب العزت ان کو تمام انبیاء علیہ السلام کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ شعبان کا مہینہ اللہ کے دربار میں آئے گا، رب کائنات فرمائے گا کہ اے شعبان بتلا کہ اس بندے نے تیرے اندر کتنی عبادت کی تھی اور کتنی برائی کی تھی۔ یہ شعبان ہر بندے کے بارے میں کہتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اتنی مرتبہ قرآن پڑھا، اتنے نوافل پڑھے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنا صدقہ خیرات کیا، اتنا ذکر و اذکار کیا، کرنے کے بعد یعنی شعبان شروع ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا شعبان کیا اس
بندے نے تیرے اندر رہتے ہوئے گناہ نہیں کیا، وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی تو جانتا ہے، تمہیں خبر ہے کتنے گناہ کیا ہے، پر مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اس کے میں گناہوں کا ذکر کروں، میں نے نیکوں کا ذکر کر لیا ہے، گناہ تو تم جانتا ہے۔ اے انسان کے وہ شعبان کا مہینہ جس کے اندر تو رہ رہا ہے، تو گناہ کرتا ہے پھر بھی تیرے عیب چھپا رہا ہے، تو نیکیاں کرتا ہے تیرے نیکیاں اللہ کے دربار میں ظاہر کر رہا ہے، اور اس کو بھی شرم آنی چاہیے کہ اس پاک مہینے کے اندر ہم گناہ کریں اور ہمارے گناہ یہ مہینہ لکائے، تو ہم اس کا ادب و احترام کریں تاکہ اس کے اندر ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، ہمارے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ شعبان کا مہینہ تیرے عیب چھپاتا ہے، اگر جتنے بھی گناہ کرتا ہے تو وہ چھپاتا ہے، وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شروع ہونے کے بعد ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، آپ اپنی نظر رحمت اوپر اٹھائیں، اٹھا کر دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالی نے 7 دروازے کھولے ہیں، اور فرشتہ ندا کر رہا ہے کہ اس آدمی کے لیے مبارک اور خوشخبری ہے جس آدمی نے یعنی اللہ کی رحمت کی امید رکھی کہ اللہ رب العزت میری اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے گا، اور فرمایا کہ وہ آدمی کے لیے مبارک ہے۔ دوسرے دروازے پہ اعلان کر رہا ہے جو اللہ کے دربار میں آ کر ماہ شعبان میں رکوع کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ تیسرے دروازے پر یعنی ایک فرشتہ ندا کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے یعنی ماہ شعبان کے اندر آ کر سر جھکا کر کہا سبحان ربی الاعلی، سجدہ کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تیرے لیے میں نے جنت واجب کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ہر آسمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرشتہ اعلان کر رہا ہے جو اللہ کا ذکر کرے گا تو یہ انعام ملے گا، رکوع کرے گا تو یہ انعام ملے گا، سجدہ کرے گا تو یہ انعام ملے گا، نماز پڑھے گا تو یہ انعام ملے گا، صدقہ اور خیرات کرے گا تو یہ انعام ملے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اللہ رب العزت نے صرف آپ کی امت کے لیے یہ رحمت کے دروازے کھول دیا ہے، اس لیے کہ جو عمل کرتے جائیں گے میں اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ مقام جنت کے اندر عطا کروں گا۔ جو سجدہ کرنے والا، رکوع کرنے والا، نماز پڑھنے والا ماہ شعبان میں اللہ رب العزت ان کو انعام عطا فرمائے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ماہ شعبان کے اندر ایک روایت کے اندر ہے کہ 12 رکعت نماز پڑھے، ایک روایت کے اندر ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھے، ایک روایت کے اندر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، فرمایا کہ پہلی رکعت کے اندر الحمدللہ کے بعد فرمایا کہ سورۃ انا انزلنا پڑھے، دوسری رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، پڑھنے کے بعد دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا رد نہیں فرمائیں گے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ الحمدللہ کے بعد آیت الکرسی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض، یعنی پہلی رکعت کے اندر یہ آیاتیں پڑھیں اور دوسری رکعت کے اندر یعنی 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، کرنے کے بعد وہاں بیٹھ کر اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرے، آپ کے لیے بھی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر یہ 4 بدگناہ نہ پائے جائے تو اس کو معاف کر دوں گا۔ فرمایا کہ پہلی بات یہ کہ اس نے آپ نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے والدین کا نافرمان تو نہیں، تیسری بات یہ کہ وہ آدمی شراب پینے والا تو نہیں،
چوتھی بات یہ کہ وہ آدمی زنا نہیں کرتا، اور پانچویں بات یہ کہ آپ نے رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا تو نہیں۔ اگر یہ چیزیں ان کے اندر ایک بھی پائی گئی، اگر کہ وہ ساری رات بھی کیوں نہ روتا رہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ ہاں اگر ان میں سے وہ توبہ کر لے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف کر دوں گا۔ یعنی ایسے گناہ ہے جس کو آج کل کے دور کے اندر گناہ نہیں سمجھا جاتا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں لوگ۔ لوگوں نے گھروں میں مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، اس کے سامنے بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ کر یعنی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ اور کچھ لوگ جس چیز کو جانتے ہیں وہ نہیں کرتے کہ وہ والدین کے نافرمان ہیں، ان کے والد یا والدہ باہر سے دھکے کھا رہے ہیں، آپ عبادت گزار رہے ہیں، وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ اور یعنی شراب آج کل کے دور کے اندر لوگ فیشن سمجھتے ہیں شراب پینا، شراب سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد یعنی زنا جو ہے، یہ لوگ زنا جو کر کے آتے ہیں وہ بھی فیشن سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کریں۔ حالانکہ زانی اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے، زانی زنا کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھے کہ میں زنا بھی کر کے آیا ہوں، مومن مسلمان ہوں، اور جو شراب پی کے آیا ہوں مومن مسلمان ہوں، وہ نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب یہ کام کرتا ہے، آسمان ڈرتا ہے، کہتا ہے رب کائنات حکم کر، میں ان دونوں کو تباہ۔ زمین کہتی ہے رب کائنات تو مجھے حکم دے کہ ان دونوں کو میں اپنے اندر کر کے ان کو اسی طرح زمین کے اندر لپیٹ دوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ یہ جس دن آئیں گے تو ان کی شکلیں دور سے نظر آئیں گی کہ یہ شرابی آدمی ہے، یہ زانی آدمی ہے، یہ والدین کا نافرمان ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بات نظر نہیں آتی جو کچھ بھی کر کے آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ماہ شعبان کے اندر وہ آدمی ان چیزوں سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گناہوں سے نجات عطا فرمائے۔ رب کائنات کہ اگر غلطی سے ہم سے کوئی ہو بھی گیا ہے تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد